یہ نالے کبھی زندگی کی علامت تھے، کھیتوں کو سیراب کرتے، بستیوں کو سانس دیتے تھے۔ آج یہی نالے ہماری غفلت، بے حسی اور لالچ کی سزا بن چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں موسمیاتی تبدیلی اور نالوں پر بڑھتی ہوئی تجاوزات تباہی کی سب سے بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے۔ سن 2025 اچانک سیلاب، گلیشیئرز کے تیز پگھلاؤ اور شدید بارشوں نے گھر اجاڑ دیے، زمینیں بہا دیے اور قیمتی انسانی جانیں چھین لیے۔ یہ نقصان صرف قدرت کا نہیں تھا، قدرتی راستوں کی بندش نے پانی کو اس کی راہ بدلنے پر مجبور کیا اور وہ نالوں سے نکل کر براہ راست بستیوں میں داخل ہو گیا۔ سیلا پونسرگال بنگی سارما فروین جو سارما فرو دن پن پاجو سارمو سانگو پچے سارما یوین اون سے گھنٹے چنگلا یا نا کولاک چھلوک لوک پنا کو چرے جرے یار سوچے جو یار سوچے چھو چرے جانے یار سن منا یا نا اچانک چھ سوچے یا نا سیلا پونسے چھو لوک سے کو چھو سے جو سوچے یہ بہنا سونکھان کو لوک سے تھن یہ چھو کرے مطلب ہمارا چھمی گاؤں ہے، گھر کا اندر پانی پہنچ کے 5 فٹ مالوا بھر گیا اور گھر کو ڈیمیج ہو گیا۔ 2.5 من مکئی تھا، تقریباً 8-10 بوری آلو تھا، 20 کنال سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ 14 اگست کی شام یا صبح میں سیلاب آ کر یہاں پہ ہمارا ایک نوجوان یہاں پہ جاں بحق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سارے آبادی فصلیں سیلاب پہ نظر ہو گئے۔ بڑا پتھر آ گیا، پانی میں لگ گیا، پھر اس کو طوفان کی طرح سب پر لگ گیا۔ تقریباً 20-25 بندے تھے، ہم سب کو زخمی ہو گیا۔ کمشنر بلتستان کمال خان کہتے ہیں پانی اپنی راہ خود بناتا ہے۔ اگر نالے کھلے ہوں، قدرتی راستے بحال ہوں تو نقصان کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے نالوں کو چوڑا کیا جا رہا ہے اور تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے آپ لوگ یہ جو ندی نالے ہمارے گاؤں میں سے نکلتے ہیں ان کو انکروچ نہ کریں، ان کے اندر آپ آبادکاری نہ کریں، ان کے اندر آپ گھر نہ بنائیں، ان کے اندر آپ کھیت نہ بنائیں، ان کے اندر آپ درختان نہ لگائیں، کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اس گلیشیئر نے کبھی زیادہ پگھلنا ہے، کبھی گلاف میں ہونا ہے، اور جب کلائمیٹ چینج ہوا ہے تو یہ ایک ریگولر پیٹرن بنے گا۔ تو جب زیادہ پگھلے گا، گلیشیئرز پگھلیں گے، گلاف ہوگا، کلاؤڈ برسٹ ہوگا، تو اس صورت میں یہ پانی اپنے اس مقررہ جو قدرت نے اس کے لیے راستہ بنایا ہے اس سے ہوتے ہوئے یہ کسی مین دریا میں گر جائے گا اور اس کے بعد وہاں سے اپنا راستہ اختیار کرے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ان تمام ندی نالوں کو ان کا منہ ہم نے بند کر دیا ہے، اس کے اندر ہم نے گھر بنائے ہیں، اس کے اندر ہم نے درخت لگائے ہیں، کھیت بنائے ہیں، اور تو اور دکانیں بھی بعض جگہوں میں ہم نے بنائی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی جب آتا ہے اس کو اپنا اصل راستہ نہیں ملتا ہے تو وہ پھر مزید تباہی کا باعث بنتا ہے۔ وہ ہمارے قدیمی آبادی میں گھس جاتا ہے اور وہاں لوگوں کی جانیں لیتا ہے، ان کی کھڑی فصلیں تباہ کرتا ہے، ان کے درختان کو تباہ کرتا ہے، اور تو اور انسانی جان بھی لے لیتا ہے۔ تو میری بلتستان کے باسیوں سے یہی گزارش ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، مگر اس کلائمیٹ چینج کے لیے ہم نے اپنی جو بھی میٹیگیشن فیکٹرز ہیں ان کو ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ سیلاب نے سینکڑوں کنال زرعی زمین اور پھلدار درختوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ نالوں پر تجاوزات خطرات کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے اور ہر بار آنے والی سیلاب پچھلے سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سال کی جو مونسون کے بعد جو ہے یہاں پہ ویدر پیٹرن چینج ہونے کی وجہ سے، کلائمیٹک جو کنڈیشن ہماری چینج ہونے کی وجہ سے جو فلڈ وغیرہ سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ ہماری اسسمنٹ کے مطابق تقریباً کوئی 732 کنال کا جو ایریا ہے، ایریگیٹ جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے، وہ سارے ہمارے ڈسٹرب ہو گئے، متاثر ہو گئے، جس سے کم و بیش لوگوں کی جو ہے تقریباً 1,62,00,000 روپے وہ کراپ کی وجہ سے، ڈیمیج ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ سیم اسی طرح سے جو فروٹس کی اگر بات کر لیں تو تقریباً 1670 فروٹ ٹریز وہ سارے اس سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اور اس کا جو ہم نے تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً 1,52,00,000 روپے ہمارے جو ہے نا شگر کے کسانوں کو نقصان ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کی حد تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں اس وجہ سے جو ہمارے پاس جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو ایک میجر جو ایک فیکٹر ہے وہ ہے کہ ہمارے جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ہم نے انکروچ کر کے اس میں گھر بنائے ہوئے ہیں، ان میں وہاں پہ جا کے ہم نے لینڈ ڈیولپ کر کے ایگریکلچر پرپس کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں،
जिसकी वजह से जो हमारे नाराजात हैं वो श्रिंक हो गए। और जो पानी अल्टरनेट, जाहिर है पानी को एक नेचुरल पाथ तो चाहिए, तो वो फिर वो कभी हमारे घरों में और कभी हमारे खेतों में घुस रहा है। मेन रिवर के साथ साथ जो इंक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है कि कहाँ कहाँ पे कॉमन लैंड है जिसके ऊपर लोगों ने इंक्रोचमेंट्स की है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल इंटिटीज़ के खिलाफ हमने एक्शन भी लिया और इनकी इंटिटीज़ को हमने सील भी कर दिया था, वो भी इसी का एक हिस्सा है। मुकामी लोग इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहते हुए कहते हैं ये कुदरत से जंग का वक्त नहीं बल्कि समझदारी का वक्त है। नालों को इनके कदीमी रास्ते देना होंगे ताकि हमारी बस्तियां महफूज रह सकें। बहैसियत हम अवाम भी इस माहौलियाती तब्दीली के खुद जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि हमने नेचुरल की जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी डिस्टर्ब की हुई हैं। अगर हम बात करें मुख्तलिफ नालों की, तो लोगों की जानिब से मुख्तलिफ नालों पर तजावुज़ात भी किए हैं। डिफॉरेस्टेशन का अमल हम काफ़ी ज़ोर शोर से जारी रखे हुए हैं। इसी की वजह से रवान साल जो है शिगर के, खुसूसन अगर हम बात करें शिगर के, तो शिगर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर मुख्तलिफ महलों में, मुख्तलिफ गाँव में जो सैलाब आए उनके नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा हुए, क्योंकि इन्हीं लोगों की जानिब से जो नालों में तजावुज़ात किए गए थे। नालों को इनका कुदरती रास्ता वापस दें, तजावुज़ात ख़त्म करें और आने वाले नस्लों को महफूज मुस्तक़बिल दें, क्योंकि कुदरत इंतबा ज़रूर देती है मगर हर बार मौका नहीं देती।